ہاتھ اٹھا کے حضرت عمر کو دعائیں دیتے کہ اے عمر اللہ تعالیٰ تیری قبر روشن کرے، کیا اچھا کام شروع کیا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اب جو کہتے ہیں ہر بدعت بری ہے، بتاؤ حضرت عمر اس بدعت کو اچھی بدعت کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر بدعت، ہر نیا کام برا نہیں ہوتا۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، بھائی اسلام کی تو تکمیل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جس نے میرے بعد اسلام میں اچھا نیا طریقہ رائج کیا فلہ اجرہ، اس پہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے، اور صرف اس کو نہیں، واجر من عمل بها من بعد، جو بعد میں آنے والا اس اچھے عمل کو فالو کرے گا تو جناب والا اس کو بھی عمل ملے گا اور اس کو بھی ثواب پورا ملے گا، تو جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا موجد کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس برے طریقہ کا وبال اسی پہ ہے جس نے اس کو ایجاد کیا۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو حضرت عمر نے یہ جو طریقہ ایجاد کیا، قیامت تک حضرت عمر کی بارگاہ میں قرآن تلاوت قرآن کا کیا ثواب پہنچتا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ جامعہ فاروق، کیونکہ فاروق اعظم نے قرآن مجید کی خدمت کے حوالہ سے بڑی آپ کی مرکزی حیثیت ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ تدوین قرآن کے حوالہ سے جو خدمت انجام دی، یہ بہت بڑا عظیم شان کام کیا صدیق اکبر نے۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں بتائے؟ کبھی سوچا ہے صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اعلان فرما رہے تھے نا جامعہ فاروق اعظم و فیضان رضا، تو یہ میں اعلی حضرت کا فیضان بیان کرنے لگا۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 15ویں جلد ہے نا، اس کے آخر میں اعلی حضرت کی 4 رسائل ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے: السوء والعقاب المسیح القذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، جزاء اللہ یدوہ بإبائی ختم النبوہ، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی۔ یہ 4 رسائل اعلی حضرت نے ختم نبوت اور مرزا قادیانی کو رگڑا لگانے کے لیے لکھے، اور یہ چاروں کے چاروں 15ویں جلد کے آخر میں اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ جزاء اللہ یدوہ بإبائی ختم النبوہ یہ آخری رسالہ ہے۔ اس کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے صفحہ 680 پہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ وہاں میرے سیدی اعلی حضرت نسیم الریاض کا حوالہ اور فتوحات مکیہ کا محی الدین ابن عربی کا حوالہ لاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں، فرمایا سارے صدیق ہیں، مولا علی بھی صدیق ہیں، عثمان غنی بھی صدیق ہے، حضرت عمر بھی صدیق ہیں، دیگر صحابہ بھی صدیق ہیں، پر یہ صدیق اکبر ہیں۔ کیسے؟ تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں بقول اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد صفحہ 680، فرمایا ایک ہے مقام صدیقیت، دوسرا ہے مقام رسالت۔ فرمایا مقام رسالت سے نیچے ایک مقام ہے مقام صدیقیت، فرمایا مقام رسالت سے نیچے اور مقام صدیقیت سے اوپر مقام رسالت کے قریب تر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں بقول اعلی حضرت، فرمایا جو رسالت کے قریب ترین مقام ہے نا اس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ فرمایا دیگر مقام صدیقیت پر فائز ہیں، صدیق اکبر مقام قربت فردون پہ فائز ہیں، یعنی جتنی مصطفیٰ کی قربت صدیق اکبر کو حاصل رہی۔ اچھا یہ بات بھی میں بڑے دعوے سے کرنے لگا ہوں،
صدیق اکبر کو جتنی مصطفیٰ کی قربت میسر آئی، خدا کی قسم اتنی قربت نہ سیدہ زہرا کو ملی، نہ مولا علی کو ملی، نہ حسنین کریمین کو ملی، نہ ازواج مطہرات کو ملی، نہ دیگر صحابہ کو ملی۔ کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں مولا علی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، صدیق اکبر اور مصطفیٰ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے تھے، بچپن کی سنگت تھی، ابھی سیدہ زہرا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، خدیجۃ الکبریٰ مصطفیٰ کے نکاح میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت کی سنگت ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تربیت تو بچپن سے شروع ہو گئی تھی، اس لیے جب کلمہ پڑھا تو پوچھا ہی نہیں کہ دلیل کیا ہے، کیونکہ ساری سابقہ زندگی اور قبر میں دیکھیں قربت میں، حشر میں دیکھیں تو قربت میں، جنت میں دیکھیں تو قربت میں۔ بات سمجھ آئے گی؟ ثانی اثنین کا ٹائٹل قرآن نے ایسا نہیں دیا، پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ امامت میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ یار بولو تے صحیح، بولو۔ اگر یقین نہیں آندہ تو سورہ توبہ دی آیت نمبر 44 پڑھ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ یہ ثانی اثنین کا ٹائٹل جو ہے نا، امامت میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ امارت میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ قبر میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ خروج قبر میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ دخول جنت میں پہلے مصطفیٰ ثانی کون؟ بہت سارے مناصب میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق۔ تو یہ ہے میرے صدیق اکبر کی عظمت و شان۔ تو یہ جناب آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی ایران شاہ پیدا ہو گئے ہیں، اور حجت الاسلام نہیں، حجاج الاسلام، یعنی 30 سال جو مسلک کے رضا کے دفاع کرنے والے تھے آج وہ خود ڈاکو بن گئے۔ یہ ظلم کی حد۔ 30 سال تک تمہیں دین نہیں سمجھ آیا، اب جو کر رہے ہو جھک مار رہے ہو، کیا یہ دین ہے؟ یا تم اس وقت ٹھیک تھے آج غلط ہو، یا آج ٹھیک ہو اس وقت غلط تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت بھی ٹھیک تھے تو آج بھی ٹھیک ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آج ہمارے ہاں گھسی ہوئی کالی بھیڑیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی، یعنی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، تقریریں کرتے گزر گئی، پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، اللہ شاءاللہ عقل تے بصیرت تے ہدایت نہ لوے۔ آج وہ برسر ممبر بیٹھ کے کہتے ہیں مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ اچھا تو یہ تو بڑا ظلم عظیم ہے۔ میں نے کہا پھر ماشاءاللہ آپ منزل تک پہنچ گئے، جب پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے تو اگلی بات ایک ہی کہنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، باقی کچھ رہا تو نہیں۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا اگلی بات تو یہی پھر بچتی ہے کہ جبرائیل امین بھول گیا بھائی وہی مولا علی تے آنی آئی تا لے مصطفیٰ تے آیا، اگلی کھچ تے یہی ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی تو میں نے کہا آج بھی مصطفیٰ کا سسٹم مصطفیٰ کے ہی کندھوں پہ کھڑا ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آج بھی مصطفیٰ کا سسٹم مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہے، اور مصطفیٰ کے بعد اس سسٹم کو چلانے کی اللہ نے جسے سب سے پہلے توفیق دی اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کے بعد اس سسٹم کو چلانے کی اللہ نے جسے توفیق دی اس کو کہتے ہیں، اچھی بولو، فاروق اعظم۔ فاروق اعظم نے پوری محنت کے ساتھ اس سسٹم کو دیانتداری سے چلایا، ان کے بعد اس سسٹم کو چلانے کی اللہ نے جسے توفیق دی وہ عثمان غنی ہیں، اور عثمان غنی کے بعد اس سسٹم کو
پوری جناب والا طاقت اور پوری دیانتداری کے ساتھ چلایا مولا علی نے. پھر اس سسٹم کو مولا علی کے بعد سنبھالا میرے مولا حسن نے، اور یہی مصطفیٰ کا سسٹم مولا حسن نے از خود امیر معاویہ کے حوالے کیا. آج عجیب بات ہے، میں نے کہا پھر صدیق اکبر کدھر گئے، فاروق اعظم کدھر گئے، عثمان غنی کدھر گئے، اگر سارا سسٹم ہی مولا علی کے قدموں پہ کھڑا ہے؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اور عجیب تماشے، آج سنیوں کی محفلوں میں نعرے لگے، کدھر ٹیرا صاحب نعرہ مار دیں، کدی ٹیرے سنگی نعرہ مار دینا کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں نے کہا یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ رافضیوں کا نعرہ ہے، یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے. ابو بکر کا پہلا نمبر. ہاں، جزوی فضائل کی بنیاد پہ تم اگر یہ نعرے لگانا شروع کر دو تو پھر مصطفیٰ کریم نے کئی صحابہ کے خصوصی فضائل بیان کیے ہیں، اس بنیاد پہ پھر سب کے نعرے لگانا شروع کر دو، وہ بھی پہلے وہ بھی پہلے وہ بھی پہلے. کہا نہیں صدیق اکبر خلافت کے حوالہ سے پہلے ہیں، ہم تو حوض پر جانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہلے ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر نعرے ان کے بھی لگاؤ ان کے بھی لگاؤ. ہم نے آپ کی مجلس میں تو کبھی نہیں سنا دما دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، وہ بھی تو لگاؤ. پھر اگر سنی کہلواتے ہو تو لگاؤ. میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، اب دوسروں کی بات جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، میں تو خیر ان کو سنی مانتے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق خود رافضی ہیں، سنیوں کے لبادہ اوڑھنے والے خود رافضی ہیں. توجہ کرو، یہ جناب والا اگر اسی طرح نعرہ لگاؤ ابو بکر کا پہلا نمبر، پھر لگاؤ علی کا پہلا نمبر، تو جڑے تواڈے گٹیاں گوڈیاں وچ بیٹھے ہیں وہی تواڈے کول پوچھن بھئی ابو بکر دا بھی پہلا نمبر تھا، علی دا بھی پہلا نمبر، ایک گل سمجھاؤ یہ کی وے؟ اب پھر وضاحت ہی کر دے پھر وہ. اچھا جو لوگ کہتے ہیں نا دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی، کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی، کوئی پلے پہ رہی ہے نا. بھائی اگر یہ آپ کے سامنے کہیں ابو علی کا پہلا نمبر، اس کو ٹھیک ہے جی، ابو دوسرا نمبر کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، چوتھا کس کا ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی. بھئی ہمارے پاس آ گئے تو ہم دکھائیں گے مولا علی کا اپنا فرمان بخاری شریف میں. محمد بن حنفیہ نے پوچھا پہلا نمبر فرمایا ابو بکر کا، دوسرا فرمایا عمر کا. بات سمجھ آئیے؟ تو سامعین عزیز شام صحابہ مصطفیٰ کے سامنے اس بات کو دہراتے کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں پہلا نمبر کس کا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھنے حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہتے ہیں حضور کے سامنے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس پہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے. تو سامعین عزیز شام سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے جو عظمت بخشی ہے، یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، یہ تمام 1400 سالوں پہ محیط اہل سنت کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اور اس حوالہ سے میں عرض کروں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فتح رضویہ شریف کی 5ویں جلد، اس میں ایک رسالہ ہے منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، یہ انگوٹھے چومنے کے فضائل کے حوالہ سے. اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف کی 5ویں جلد کے صفحہ 580 کھولیے، سیدی اعلیٰ حضرت کے لفظ منوان وہی لفظ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ تفضیل شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی جو افضلیت ہے، اس کا شمار عقائد کے باب میں ہوگا، جبکہ دیگر جملہ فضائل صحابہ کے ان کو فضائل کے باب میں شامل کیا جائے گا. اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام قسطلانی شارح بخاری کے حوالہ سے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر تفضیل یہ اعلیٰ حضرت کے منوان وہ لفظ پڑھ رہا ہوں، کہا تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے بفرض باطل، یعنی یہ جناب والا فرض کرنا بھی باطل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ ہو سکے.
تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے. کیوں؟ فرمایا تفضیل شیخین کا مسئلہ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. بات سمجھئیے؟ فرمایا تفضیل شیخین کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے، فضائل کے باب میں نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی مولا علی کو فضیلت دیتے ہو نا، تفضیلی مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں شیخین کریمین پہ. میرے سیدی اعلی حضرت نے 28ویں جلد میں فتح رضویہ شریف میں تفضیل شیخین کے حوالہ سے بڑا کام کیا اعلی حضرت. ایک تو مطلع القمرین بڑی مشہور ہے نا، وہ فتح رضویہ شریف میں موجود نہیں ہے، وہ الگ ہے. مطلع القمرین جس پہ دو شخصیات نے بڑا اچھا کام کیا، ایک قبلہ مفتی ہاشم صاحب نے کام کیا، اور دوسرا جناب والا علامہ عاطف نقشبندی صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا. تو سامعین شاہ مطلع القمرین یہ تفضیل شیخین پہ بڑی بہترین تصنیف ہے. اور اس کے علاوہ اعلی حضرت کی دو اور تصانیف ہیں جو شاید تفضیل شیخین پہ نہ ہو، افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ. وہ 28ویں جلد میں سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں سیدی اعلی حضرت افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لاتے ہیں. صرف ائمہ اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال، صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال، مولا علی کے اقوال، امام زین العابدین کے اقوال، حضرت امام حسن مصنع کے اقوال، حضرت زید شہید کے اقوال، حضرت جناب والا نفس زکیہ کے اقوال، حضرت محمد بن حنفیہ کے اقوال، حضرت ابو جحیفہ جو مولا علی کے خادم خاص ہیں ان کے اقوال، اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کے اقوال سے میرے اعلی حضرت نے ثابت کیا افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو. اور پھر اس سے اگلا جو رسالہ ہے جو 182 صفحات میں مشتمل ہے، الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء، یہ بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے. اس پہ کام ضروری ہے، تخریج بھی اس کی ضروری ہے اور تسہیل بھی اس کی ضروری ہے. تو سامع نزید شام یہ الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء، اس کو کھولیے صفحہ 773 اس کا کھولیے، اسی 28ویں جلد کا. اس پہ سیدی اعلی حضرت ایک سوال اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں شیخین کریمین پہ، ان سے صرف اتنا سوال کرو کہ خود مولا علی اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑی خاص بات ہے. فرمایا تم شیخین کریمین پر فضیلت دیتے ہو نا مولا علی کو، تو مولا علی اپنے آپ پر کس کو فضیلت دیتے ہیں؟ تو بات تو وہی ماننی ہے جو مولا علی نے فرمائی ہے نا. تو وہاں پہ اعلی حضرت نے امام دارقطنی کی المختلف والمؤتلف، بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ امام دارقطنی کی سنن دارقطنی کا حوالہ ہے، نہیں، امام دارقطنی کی کتاب المختلف والمؤتلف کا حوالہ ہے. اور پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، پھر امام جناب والا امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ اس کی، پھر کتاب السنہ ہی ہے امام عبداللہ کی جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، پھر دیگر سوائق المورے کا کبھی حوالہ. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی کس کو فضیلت دیتے ہیں اپنے آپ پر؟ میں تم مولا علی کو فضیلت دیتے ہو شیخین کریمین پہ، حیا نہیں آتا؟ عقیدہ مولا علی والا بنا. اونچی آکو سبحان اللہ. ادھر سے یہ حدیثیں پڑھتے ہو کہ مصطفیٰ نے دعا کی ہے اللہ حق ادھر پھر دیر جدھر مولا علی. تو میں نے کہا مولا علی جس طرح جنگ جمل جنگ صفین میں ہم مولا علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور وہ حق وہی ہے جو مولا علی نے حق ابو بکر و عمر کے حق میں بول دیا. اور وہ کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته عد المفتری. مولا علی فرمانے جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے رہا ہے، وہ مفتری جھوٹ ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. یہ مولا علی کا فرمان پڑھ رہا ہوں. وہ جی فلاں نے لکھا تو فلاں نے لکھا تو فلاں نے لکھا، میں نام نہیں لے رہا، جان کے نام نہیں رہے، وہ مجھے پتہ ہے کس کس کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں نے لکھا فلاں نے. اس کا بھی جواب اعلیٰ حضرت نے کیا دیا پتہ ہے؟ فرمایا مولا علی حق پہ ہے نا، تو مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں. تو جب مسئلہ تفضیل میں مولا علی حق پہ ہیں تو وہ حق کیا ہے جو مولا علی نے شیخین کریمین کے حق میں بولا؟ وہ تو بول دیا.
تو جب مولا علی کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھ سے افضل و اعلی کون ذاتے ہیں، اونچا بولو، مصطفیٰ کریم کے بعد سارے نبیوں کے بعد افضل و اعلی کون ہیں؟ جن کی افضلیت اعلی حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو تفضیل شیخین کو ظنی گردانتے ہیں نا، ان سے ایک سوال ہے کہ مولا علی کیا اس کو ظنی سمجھتے تھے یا قطعی سمجھتے تھے؟ فرمایا مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے تھے، تبھی حد جاری کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بھائی مولا علی جو حد مفتری کی جاری کر رہے ہیں، تو مولا علی تو تفضیل شیخین کو قطعی سمجھتے ہیں، تبھی تو حد جاری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا مولا علی حق پر ہیں، تو تفضیل شیخین بھی مولا علی حق پر ہیں۔ اب جو مولا علی کے معارض و مخالف عقیدہ رکھتا ہے، اعلی حضرت کے لفظ کیا ہیں؟ فرمایا وہ خاطی ہے، اس کا قول خطا پہ مبنی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ دیکھو ہم سنی ہیں، دیانتداری سے بات کرتے ہیں، جس طرح جنگ جمل جنگ صفین میں مولا علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور مد مقابل جو شخصیات ہیں ان سے خطا اجتہادی ہوئی، اسی طرح ہم جناب والا مسئلہ تفضیل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی حق پہ ہیں، مد مقابل سے خطا ہوئی، اور یہی اعلی حضرت نے لکھا۔ تو مولا علی کا عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نبیوں کے بعد سب پہ فضیلت بخشی۔ بات سمجھ آئیے؟ کوئی پلے پئی ہے کہ نہیں؟ تو سارا سسٹم جو کہا نا مولا علی کے کندھوں پہ، میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، آج بھی سسٹم مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہی کھڑا ہے۔ مصطفیٰ کے بعد یہ سعادت کس کو ملی؟ ان کے بعد یہ سعادت کس کو ملی؟ فاروق اعظم کے بعد اس سسٹم کو کس نے سنبھالا؟ عثمان غنی پاک کے بعد سسٹم کس نے سنبھالا؟ اور مولا علی کے بعد اس سسٹم کو کس نے سنبھالا؟ اور مولا حسن نے از خود، یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدی اعلی حضرت کی 29ویں جلد کھولو، التحبیر بباب التدبیر کے آخری الفاظ پڑھو، اور اعلی حضرت کی 29ویں جلد اس کی جناب اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، اس کا عقیدہ خامسہ کے آخری لفظ پڑھو۔ کیا لفظ ہیں؟ کہا حضرت مولا حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از خود خلافت تفویض فرمائی۔ کہتے ہیں جی یہ بتاؤ حضرت امیر معاویہ بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے؟ میں نے کہا حضرت مولا حسن تک آپ بادشاہ اسلام تھے، جب مولا حسن نے خود خلافت تفویض کر دی تو وہ اب خلیفہ ہیں۔ یہی بات اعلی حضرت نے لکھی، خلافت بھی تفویض کی اور بیعت اطاعت بھی فرمائی۔ یہ من وہی لفظ اعلی حضرت کے پڑھ رہا ہوں، التحبیر بباب التدبیر کے، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحاب کے بھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ بات آ گئی ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے، بس یہ آخری، اور پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ میں اس میں بھی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سمجھانا مقصد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے ایک دو باتیں سن لو۔ ہم سنی اعلی حضرت کے ماننے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دو چیزوں سے صاف انکار کرتے ہیں اور دو چیزوں پر اصرار کرتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ توجہ میری طرف رکھیں گے، بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اہل سنت و جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دو چیزوں سے صاف انکار کرتے ہیں اور دو چیزوں پر اصرار کرتے ہیں۔ دو چیزوں سے انکار اور حضرت امیر معاویہ سے ریلیٹڈ دو چیزیں اہل سنت کا شعار۔ انکار کس بات کا ہے؟ مولا علی سے تقابل اور مولا علی سے تفضیل، اس سے صاف انکار۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کریں نا تو کئی ہمارے گھسے ہوئے
ہماری جماعت میں گھسے ہوئے گندے انڈے وہ کہتے ہیں جی یہ مولا علی سے جناب برابر کر دیتے ہیں. میں نے کہا پتر نہیں، تینوں جڑی تکلیف ہے نا وہ باب خادم والی گل ٹھیک ہے، پیڑا ہور پھکیاں ہور، گل اصل ہے وے. تو بات سنو، بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. دو چیزوں سے صاف انکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے اہل سنت کا، نہ مولا علی سے تقابل برابری، نہ فضیلت، اس سے صاف انکار. اور یہ میں نہیں کہتا، خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھ لیں. حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ النہیہ آپ پڑھ لیں، اس کے اندر آپ نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ افضل یا مولا علی افضل؟ تو حضرت امیر معاویہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مولا علی افضل، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں بعد میں آیا. یا یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب والا مولا علی مجھ سے افضل، کہہ سکتے تھے. آپ نے جواب کیا دیا؟ سننے والا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں افضل یا امیر معاویہ مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل. یہ ایک امام رب جناب والے اس وقت ایک عالم حق، عالم ربانی تشریف فرمائے جو سید بھی ہیں اور محدث چکوال، حضور قبلہ شیخ الحدیث سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، ان کا فیضان بھی ہے، ان کے نائب بھی ہیں، اعلی حضرت کے فکر کے سچے ترجمان مفتی اسلام قبلہ پیر سید مفتی لقمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے سامنے تو میں اتنی جرت نہیں کر سکتا نا، جو حق ہے وہی بول رہا ہوں. اور میں خود آوان ہوں، اور آوان کون ہے؟ مولا علی کی اولاد ہے. ہر اولاد کو اپنے باپ کی تعریف اچھی لگتی ہے، مگر ہم وہی تعریف کریں گے جو قرآن و سنت ہمیں اجازت دے گا. تو میں بڑے کھلے دل سے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں افضل مولا علی افضل؟ فرمایا خدا کے مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں، خط تحریریں، وہ تحریریں صرف مجھ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل. تو اس کا تو جناب بالکل راستہ بند ہو گیا نا، کہ نہ ہم مولا علی کا مقابلہ کرواتے ہیں، نہ برابری سمجھتے ہیں، فضیلت تو دور کی بات ہے، برابری نہیں سمجھتے. بات سمجھ آئیے؟ اس سے انکار. اور دو چیزوں پر اصرار، دو چیزوں پر اصرار. کن پہ؟ بحیثیت صحابی رسول ان کا دفاع کرنا، اور بحیثیت صحابی ان کی عظمت و شان بیان کرنا. یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور آج کل اسی پر اصرار ہے. بات سمجھ آئیے؟ اور جو اس سے معارض و مخالف بات کرے وہ ویسے ہی پر اصرار ہے. بات سمجھ آئیے؟ اور اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، نبی پاک کی بھی پھٹکار ہے. کراچی کی شاہراہوں پہ ایک شیعہ مولوی نے لعنت بھیجی تھی نا اعلانیہ، حضرت ابو سفیان پہ اور حضرت امیر معاویہ پہ. میں نے کہا تم صحابہ پہ لعنت بھیج رہے ہو، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان پہ لعنت بھیجنے والوں پر مصطفیٰ خود لعنت بھیجی. پڑھو البدایہ والنہایہ 8ویں جلد. میرے نبی نے فرمایا دعوا لی اصحابی واسحاری فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابی اور میرے سسرالی کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری مخلوق کی بھی لعنت. وہ ملعون ہے. توجہ کرنا. تو دو چیزوں پر اصرار ہے، بحیثیت صحابی رسول ان کا دفاع کرنا، اور بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا. شیخ الکنیڈا صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم کف لسان کریں گے. میں نے کہا کف لسان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی چپ. میں کہا اچھا.
ساتھ آگے کہتے ہیں تم نے جھنڈے اٹھا لیے، تم حضرت امیر معاویہ کے جلسے کرنے لگ گئے، تم جلوس نکالنے لگ گئے، ہمیں تو کف لسان کا حکم تھا۔ میں کیا تیری اونجی مت ماری گئی ہے۔ خادم رضوی نے تینوں سور انجا نہیں آکھیا سی، انہیں تین سور آکھیا ہی تو میں آدھا بھئی 100 سور مار کے نا انہوں دا پوڈر بناؤ نا ایک بت بناؤ تو بڑھنا، سمجھ آئیے نا۔ بدبخت انسان تین کف لسان کے حوالہ سے، صدیق اکبر کے حوالہ سے بھی کف لسان کے ہم پابند ہیں، فاروق اعظم کے حوالہ سے بھی، ہر صحابی کے حوالہ سے۔ کف لسان کا مطلب یہ نہیں کہ شان بیان نہ کرو، کف لسان کا مطلب ہے بھوکو نہیں، کف لسان کا یہ مطلب ہے بک بک نہ کرو، بکواس نہ کرو، یہ کف لسان کا مطلب ہے۔ کف لسان کا یہ میرے نبی نے اذا ذکر اصحابی فامسکو، یہ ہے فرمایا جب میرے کسی صحابی کا ذکر کرو تو تانا تشنیع سے زبانوں کو روکو۔ اذا ذکر اصحابی، ذکرہ ذکر کرنے سے منع نہیں ہے، کف لسان بکواس کرنے سے، ذکر سے منع نہیں کیا گیا، ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ تو ہم حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے 2 چیزوں سے انکار، نہ مقابلہ برابری نہ فضیلت، اور 2 چیزیں اہل سنت کا شعار، بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا اور بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا۔ اب دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد، صفحہ 100 پڑھ لیں 29ویں جلد کا، صفحہ 227 پڑھ لیں 29ویں جلد کا، صفحہ 229 پڑھ لیں 29ویں جلد کا، صفحہ 361 پڑھ لیں 29ویں جلد کا۔ 29ویں جلد میں 4 جگہ یہ بات موجود ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہ 4 جگہ پہ سوالات مختلف ہیں، جواب مشترک ہیں، اور میں صفحہ 227 29ویں جلد سے پڑھتا ہوں کیونکہ وہاں سوال ہی حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہے۔ صفحہ 100 پہ تو حضرت ابن عباس، حضرت عمر بن عاص کے حوالے سے سوال ہے نا، صفحہ 227 پہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پتہ ہے کیا پوچھا گیا؟ 29ویں جلد صفحہ 227 اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جناب مولا علی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی، تو کیا ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت کہہ سکتے ہیں؟ صحابی کیا کہیں گے؟ اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے اور لکھیں گے؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا؟ اب ظاہر بات اعلیٰ حضرت کو کمینہ حضرت تو ایسا جواب دے بھی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے تو یہ حدیث لائی اذا ذکر اصحابی فامسکو، فرمایا ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگلی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا قرآن سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ اب اگر اجازت دیں تو میں قرآن پڑھوں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم، اللہ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم ہیں، بلند ہیں اللہ کے نزدیک، کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا اور قتال فی سبیل اللہ کیا۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے، ان سے درجے میں اعظم ہیں، بلند ہیں، کون؟ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ توجہ ہے؟ کوئی پوچھے نا کون سی وہ آیت ہے جس میں حضور کے ہر صحابی کا ذکر خیر ہے، تو یہ وہ آیت ہے
جس میں فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا بھی ذکر ہے، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے جی؟ اچھا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، جہاد فی سبیل اللہ، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں بلند ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان سے۔ پر انعام کی جب بات آئی تو درجے میں اعظم ہے پہلے والے، تو ان کے لیے الگ انعام نہیں، بعد والوں کی الگ انعام نہیں، انعام ایک ہی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب سے وعدہ ایک ہی ہے، حسنہ کا، بھلائی کا، جنت کا۔ اونچی آکو سبحان اللہ۔ سب سے بھلائی کا وعدہ۔ یہاں آپ چکوال کے، بیسیکلی میں بھی چکوال کا ہی ہوں، میرا آبائی علاقہ یہ کرڑکہار تھانہ، ہمیں لگتا ہے سر کلاں، سر لاپی، ہاں اصل ہوں میں چکوال کا ہی۔ تو سامعین سے ہم توجہ کرنا، اور ہمارے چکوال میں جو عوام فیملی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے جو علاقہ ہے نا چکوال کا، غیرت مند لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ یار، کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک خاندانی بندہ، غیرت مند بندہ، وہ کسی کو زبان کر دے، معاملہ جناب الٹ ہو جائے، کہتا ہے یار بات میں زبان دیتی ہوئی ہے، سر لے سکتا، زبان تو میں نہیں پھرنا۔ میں کہ تہاڈا وڈیرا کسی نال وعدہ چکرے تے وہ اپنی گل تو نہیں پھردا، تے اللہ وعدہ کر لوے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ دا میں وعدہ کیتا انہاں نال۔ تے تساں وعدہ نہ کرو، وعدہ او وعدہ، ایک وعدہ ہوندا، ایک وعدہ ہوندا۔ تساں نہ بدھاؤ دائیں بائیں کاماں نوں، میں وعدہ کیتا انہاں نال، بھلائی دا وعدہ کیتا۔ ہن آلت فرماندے نے آیت پڑھ لی ہے نا، آلت فرماندے نے ہن صرف ایک آیت نہ پڑھی کرو۔ آلت فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھتے ہو نا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک اس کے ساتھ ملا کے پڑھا کرو۔ اگر اجازت دے تو وہ بھی پڑھ دوں۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ آلہ فرماتے ہیں یہ آیت ساتھ ملاؤ، پھر مطلب بھی سمجھ آئے گا اور مزہ بھی آ جائے گا۔ اور پھر صحابہ چاہے فتح مکہ کے پہلے والے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہیں، ان کا جنتی ہونے کا ثبوت بھی ملے گا۔ یہ امیر اہل سنت نے ایسے ہی نعرہ نہیں لگا دی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سنو ذرا، فرمایا وَكُلًّا، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قرآن کی ساتھ پہ توجہ کرو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ کے پہلے والے صحابی چاہے بعد والے، سب سے حسنہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ۔ اب آلت فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہاں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنہ کا وعدہ۔ ادھر کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اے اور کم پکا ہو گیا، فرمایا جن سے ہم حسنہ کا وعدہ فرما چکے، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ کتنے دور؟ لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، کہاں ہوں گے؟ جنت میں اپنی من مانتی مرادوں میں ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں گے ان کا استقبال فرشتے کریں گے۔
اب اعلی حضرت فرماتے ہیں دونوں آیتیں پڑھو پھر ایمان تازہ کرو۔ اللہ نے سب سے حسنا کا وعدہ کیا اور فرمایا گل لے وعدہ کیتا اور پھرن والی کہانی کوئی نہیں، جن سے کر چکے وہ کون؟ جنتی، دوزخی نہیں جنتی، اور اتنے دور دوزخ سے کہ لا یسمعون خسیسا، اس کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ حکیم مولانا عبدالجبار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ سے 500 سال کی مسافت سے بھی دوزخ کی آواز سنائی دے گی، تو صحابہ کتنے دور ہوں گے دوزخ سے؟ اور جنت کے اندر وہم آئے ہائے وہم فی مشتہت انفسہم خالدون۔ اب اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بات ختم نہ کرو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم نہیں ہوئی، فرمایا یہی تو مسئلہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تک پڑھا جاتا، آگے پڑھے نہیں جاتا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہاں آیت ختم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے پہلے والے بھی بعد والی سب سے حسنا کا وعدہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ فرماتا ہے تم سب کی مجھے سب کی جو کرو گے سب کی خبر ہے مجھے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، تم سب کی خبر رکھتا ہوں کیا کچھ کرو گے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ تم ابھی وہ عمل نہیں کیا تب بھی اللہ کو پتہ ہے کیا کرنے والا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے پہلے سے تم دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ کو پہلے پتہ تھا کیا آگے کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، جب پہلے سب کچھ پتہ ہے تو پھر وہ کلنا وعد اللہ الحسنہ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ان کے مشاجرات، نزاعات، اختلافات، محاربات، ان کی آپس کے اختلافات دیکھ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ جو ایک لمحہ ایمان کی حالت میں بیٹھ گئے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ اس شرف صحابیت کو دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ واللہ بما تعملون خبیر، اپنے ایمان اللہ دسو، اللہ خود فرماتا میں سارا پتہ کیا کرنا، اللہ کو سب پتہ تھا، پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کیوں فرمایا؟ پھر کیوں فرمایا؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 گھر جا کے پڑھ لینا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر سیئات کے ان سے صدور ہوا بھی اللہ فرماتا ضرور بے ضرور معاف کروں گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں غور کرو، اس لیے زبانیں بند رکھو، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرو۔ جو ان پہ تانا زنی کرتا ہے مشاجرات کی وجہ سے، نزاعات کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، یا بتقاضۂ بشریت صحابہ سے اگر کوئی لغزشیں ہوئیں اس بنیاد پہ تانا زنی کرتا ہے، تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم یقینی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ یہی 29ویں جلد التحبیر بباب التدبیر کا رسالہ، اس کا آخری صفحہ، اعلیٰ حضرت معجم الاوسط امام طبرانی کا حوالہ لاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفر اللہ لہم لسابقتہم، اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا میرے شرف صحابیت کی وجہ سے۔ ثم یأتی من بعدہم قوم، میرے نبی نے فرمایا ایسی بدبخت قوم آئے گی صحابہ پر جو صحابہ کے معاملات اور مشاجرات و نزاعات و اختلافات کی بنیاد پہ صحابہ پہ تانا زنی کرے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، ایسے بدبختوں کو اللہ ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس لیے کسی بھی صحابی پہ بھونکنے سے پہلے جو بھونکنے والے ہیں ان کو کہو سوچ لو ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں بھی ایسے ٹھکانہ نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو 29ویں جلد کے آخر میں 29ویں جلد میں 3 جگہ من یکون یطعن فی معاویہ فقلبہ من کلاب الحاویہ، نسیم الریاض کا حوالہ، 3 جگہ اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ لکھے
کہ حضرت امیر معاویہ پہ تانا زنی کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. مگر اس سے بڑھ کے جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں وہ ابن عساکر میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوزخ کے اندر ایسے کتے ہیں ایک درجے میں، ایسے کتے ہیں جو اندھے ہیں اور وہ اتنے خوفناک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنابی والا چھوڑ دے تو اتنے خوفناک ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو ایک ہی دفعہ لقمہ بنا کے ہضم کر جائیں گے. اتنے خطرناک کتے ہیں. وہ دو سب کیوں رکھے گئے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ تانا کرنے والے ہیں یہ کتے خاص ان کتوں کو کھانے کے لیے ہیں. یہ ابن عساکر کی روایت ہے. بات سمجھ آئیے؟ اس لیے صحابی رسول پہ بھونکنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ اور بڑے عجیب عجیب تماشا لوگ ایسی ایسی جناب چھوڑتے ہیں نا کہ بس اللہ مان اللہ فی. یہ انہوں نے تو پھر جناب باپ بیٹے نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا. حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان نے. میں نے کہا اچھا ڈر خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ میں جی اسلام خوف کی وجہ سے حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ نے قبول کیا. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو کیا یہ قبولیت اسلام کو مصطفیٰ کریم نے بھی قبول کیا یا ریجیکٹ کیا؟ سمجھ نہیں آپ کو؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن. کہتا ابو سفیان نے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا. میں نے کہا اگر خوف کی وجہ سے قبول کیا تو بتاؤ مصطفیٰ نے رد کیا یا قبول کیا؟ مردود ٹھہرایا یا قبول فرمایا؟ قبول فرمایا نا. صرف ابو سفیان کو قبول نہیں فرمایا، فرمایا ابو سفیان کے جو گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ. ابو سفیان کے گھر میں جانے والے کو پناہ مصطفیٰ دیں. سمجھ نہیں آئی تو انو؟ پھر اللہ کی پناہ آپ جیسے بدبختوں سے جو ابو سفیان پہ لان تان کریں، مصطفیٰ تو ابو سفیان کے گھر میں جانے والوں کو بھی پناہ دے دی. صرف ابو سفیان کو ہی قبول نہیں کیا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو قبول کیا. تو میں نے کہا جن کو مصطفیٰ نے قبول کیا ان کو تم ریجیکٹ کیوں کرتے ہو؟ مصطفیٰ نے چھوڑا یا قبول کیا؟ تو جن کو مصطفیٰ نے قبول کیا ان کو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا بڑے عجیب تماشا ہے. یہ نعرہ لگائے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ان کی سوئی ادھر آ جا کے اٹکتی ہے. نہیں حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے متعلق. میں نے کہا واہ، مسلم شریف کی حدیث اٹھا، غزوہ تبوک میں جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کی آنکھ شہید ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں یا نبی اللہ آنکھ شہید ہوگی. حضور نے فرمایا صبر کر تو جنت ملے گی، وگرنہ تیری آنکھ کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ اپنا دشمن تان نہ ہوئے تو اور کم چنگا ہوندا. سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. یعنی ابو سفیان کے حق میں مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کروں اللہ تجھے آنکھ دے دے. اگر تو چاہے صبر کر جنت ملے گی. یا نبی اللہ بس مجھے جنت چاہیے. ہون رکھو انہاں شرط قرآن کے حضرت ابو سفیان جنتی ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو اٹھائیے البدایہ والنہایہ 8ویں جلد. محمد بن سیرین فرماتے ہیں تابعی رسول فرماتے ہیں جب حضرت ابو امیر معاویہ کا آخری وقت تھا نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر رہے تھے. اے اللہ میری خطائیں معاف فرما، اے اللہ میری خطائیں معاف فرما، اے اللہ تو سب سے بڑا بخشنے والا ہے. اپنے رخسار کو زمین پہ ملتے تھے اور اپنے گھر والوں کو اتق اللہ اللہ سے ڈرنے کی تلقینیں کرتے تھے. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جیسے تابعی رسول آپ فرماتے ہیں یہ اس انداز میں حضرت امیر معاویہ کا دنیا سے رخصت ہونا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اللہ سے مغفرت چاہ رہے ہیں، یہ انداز بتاتا ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان ہوا ہے. پھر تابعی رسول حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں. تو جناب مصطفیٰ کریم اگلے کمرے میں چلے گئے. فرمایا بلاؤ علی اور امیر معاویہ کو. دونوں کو بلایا گیا، دونوں اندر کمرے میں بند. فرمایا کافی دیر کے بعد کمرہ کھلا، مولا علی آئے حشاش بشاش. کہا اللہ کی قسم فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ آگے. فرمایا اللہ کی قسم میری مغفرت ہو گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر آئیے جناب سنن سعید بن منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ دونوں میں حدیث موجود.
تابعی رسول حضرت عمر بن شرحبیل تابعی ہمدانی، وہ فرماتے ہیں میرے ہر وقت میں اس تجسس میں تردد میں رہتا تھا کہ اہل صفین کے حوالہ سے کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. تو ایک دن میں نے رو کے بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مالک ان کی حالت کو، ان کی حالات کو، ان کی کیفیات کو، ان کی اصل معاملات کو مجھ پر کھول دے کہ اہل صفین مولا علی اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے دونوں گروہ کس حال میں ہیں. تو حضرت عمر بن شرحبیل تابعی ہمدانی بہت بڑے اللہ کے ولی تابعی رسول، اور یہ سنن بن سعید منصور اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. سعید بن منصور کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے. تو جناب والا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی جنت کے اندر تخت میں بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر ہے. میں نے کہا واہ واہ، تم نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا ہم نے اللہ کو بڑا غفور رحیم پایا. فرمایا جنہوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ دیکھ. میں نے جب یوں دیکھا دوسری طرف تو حضرت امیر معاویہ اسی طرح جنت کے تخت پہ بیٹھے، ان کے ارد گرد بھی جم گھٹا، دونوں جنت میں. میں نے کہا تم نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا. کہا اللہ تعالیٰ کو ہم نے غفور رحیم پایا. بھائی پتہ چل گیا کہ حضرت عمر بن شرحبیل تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں حضرت امیر معاویہ کو بھی دیکھا وہ جنت میں، مولا علی کو بھی دیکھا وہ جنت میں. سب سے بڑا دھوکہ کیا دیا جاتا ہے کہ مولا علی چونکہ حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کی، تو یہ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد ایمان، اور جو مقابل لڑے وہ کافر. یہ حق اور باطل لیتے ہو؟ نہیں. مولا علی بھی ڈیسیژن میکر تھے، مجتہد تھے، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد تھے. تو جناب والا ڈیسیژن میکر جب کسی معاملے میں ڈیسیژن لیتا ہے پوری دیانتداری اور ایمانداری سے اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے لیتا ہے. تو اس معاملے میں مولا علی کا جو اجتہاد تھا وہ مبنی بر ثواب تھا. اس معاملے میں ہم کہتے ہیں حق پر تھے. یعنی وہ آپ کا معاملہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کے حوالے سے جو آپ کا ڈیسیژن تھا وہ درست تھا، مبنی بر ثواب. اور یہ ثواب بھی وہ ثواب گناہ والا ثواب نہیں ہے، یہ صاد والا ثواب ہے کہ صحیح اور درست فیصلہ مولا علی کا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی اس معاملے میں اجتہاد کیا. وگرنہ آپ دیانتداری سے بتاؤ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کرنا کیا یہ شرع شریف کے مطابق ہے یا نہیں؟ بھائی جو قتل ہو گیا اس قتل کا قصاص کا مطالبہ وہ رسا کریں، یہ معاملہ درست ہے کہ نہیں؟ مطالبہ تو درست تھا، لیکن مولا علی نے فرمایا حالات ٹھیک نہیں ہیں، خارجی میرے جناب والا گروپ میں گھسے ہوئے ہیں، میں تھوڑا حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لوں تو بالکل ہم بدلہ لیں گے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ جناب والا مصر تھے کہ یا ان کو آپ خود سزا دیں یا ہمارے حوالے کریں. اس حوالے سے بیچ میں خارجیوں نے ایک واردات کی اور جنگ لگ گئی. بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مولا علی کے مقابل لڑنے والے وہ مسلمان تھے یا کافر؟ بولیے. اور میں نہیں کہہ رہا، پڑھو مسند احمد اور مستدرک الصحیحین، 3 روایات پڑھنے لگا ہوں. مسند احمد اور مستدرک الصحیحین کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم میں ایک شخص مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یعنی میں کہا نہیں، عمر پاک میں نہیں، یا رسول اللہ کون ہوگا وہ ہم صحابہ میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا؟ فرمایا جو جوتے گانٹھ رہا ہے. تو دیکھا تو مولا علی اپنی جوتی گانٹھ رہے تھے. تو جا کے حضرت عمر نے خوشخبری سنائی، وہ مسکرائے، گویا ان کو پہلے سے پتا تھا. تو یہ جناب والا مولا علی جن سے قتال کرنے والے تھے ان کو مصطفیٰ نے خود مسلمان فرمایا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ پھر جب مولا علی سے پوچھا گیا جو جنہوں نے آپ کے ساتھ قتال کیا جو اس معاملے میں مارے گئے، فرمایا قتلایا و قتلا معاویہ فی الجنہ، جو ادھر سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی، جو ادھر سے وہ بھی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کچھ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں انہوں نے تو جناب رجوع کر لیا تھا. تو میں نے کہا جو لڑتے ہوئے قتل ہو گئے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وہ جنتی کیسے؟ سمجھ نہیں آئی ہے. ان کو تو مولا علی جنتی کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں جنتی؟
اس لیے کہ مولا علی وہی لفظ جو میرے حضور خواجہ شمس العارفین حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت قبلہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات العاشقین کی 28ویں باب روافض کے بیان میں صفحہ 182 پہ لکھی کہ جو حضرت امیر معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی وہ عذرو عناد نہیں تھی، عذرو اجتہاد تھی۔ عذرو عناد مولا علی سے لڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ یہ جو جنگ تھی عذرو عناد نہیں تھی، عذرو اجتہاد تھی۔ اس بنیاد پہ مولا علی نے فرمایا جو ادھر سے قتل ہوا وہ بھی جنتی، جو میرے گروہ سے قتل ہوا وہ بھی جنتی۔ اور پھر تیسری روایت بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں میرے نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا سردار پتر ہے، یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب ان کے سر پہ قرآن رکھو، صلح کرنے والا کون تھا، کی کس سے؟ اب جنگیں ہو چکی، مولا علی سے قتال ہو چکا، جنگ جمل ہو چکی، جنگ صفین ہو چکی، یہ بخاری اور مسلم۔ جنگ کرنے والے جنگ کر کے فارغ ہو چکے، ان سے صلح کر رہے ہیں مولا حسن، جن سے صلح کر رہے ہیں ان کو مصطفیٰ پہلے سے کہہ رہے ہیں مسلمان۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میں نے کہا آج کل کے سیدوں کو آپ اور میں سید کہیں گے نا، مولا حسن وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے سید کہا۔ اور یہ جو مصطفیٰ کا بیٹا ہے، ان ابنی بیٹا، میرے نبی نے مولا حسن کو سید بھی کہا، اپنا بیٹا بھی کہا، فرمایا یہ میرا سردار پتر دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سید جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا نہیں۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ امت میں وہ سید جس کو مصطفیٰ سید کہیں، اس نے امت کو جوڑا ہے۔ ہمارے سنیوں میں سید کے ٹائٹل سے جو وارداتیں کر رہے ہیں ان کو میں کہوں گا بہروپیو، اگر واقعتاً سید ہو تو مولا حسن وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے زبان سے سید کہا، اور وہ مولا حسن ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے خوشخبری سنائی تھی کہ یہ وہ میرا بیٹا سید ہے کہ جو مسلمانوں کو جوڑے گا۔ سید جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا نہیں۔ پھر مولا حسن نے کس کو کس سے جوڑا؟ مولا حسن نے اپنے مولائیوں کو امیر معاویہ سے جوڑا، اور پھر خلافت تفویض فرمائی اور بیعت اطاعت بھی فرمائی۔ میں نے کہا اپنی احتجاج تبرسی پڑھ لو۔ ہاں گئے تھے نا تمہارے سارے مولا حسن کے پاس، صلح توڑ دو، میں نہیں جڑی کر لئی ہوں پھرنا نہیں۔ تو پھر مولا حسین کو گئے سن تک وہ جواب کے ملے ایسی، آج تک دند کھٹے ہو رہے ہیں۔ توجہ فرماؤ۔ تو بھائی مولا حسن نے اچھا اس بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، جنگ ہو چکی، جنگ ہو چکنے کے بعد جنگ کرنے والوں کو مصطفیٰ نے جنگ سے پہلے مسلمان فرمایا۔ اونچی بولو یار۔ اس لیے وہ مسلمان ہیں، ایمان کی حالت سے دنیا سے گئے، اور جب مولا حسن نے خود خلافت تفویض فرما دی تو بات ختم۔ اب 20 سال دور، پڑھو تاریخ، مولا حسن تو جلدی شہید ہو گئے، اب 20 سالوں میں کیا خود مولا حسین حضرت امیر معاویہ کی تشکیل کردہ جو لشکر اسلام تھے، جو لشکر کفار سے برسر پیکار تھے، ان لشکروں میں بحثیت مجاہد سپاہی کے مولا حسین خود جنگیں لڑتے رہے کافروں کے ساتھ کہ نہیں؟ 20 سال۔ میں نے کہا مولا حسن کا ایک لفظ حضرت امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، وہ ساری زندگی نہیں بولے، اور آج بک بک لوگ کر رہے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا۔ سنیے ذرا، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے، ان کے غلام نے ان کے سامنے کہا، یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد صفحہ 531 ہے، ان کے غلام نے کہا حضرت
ابن عباس سے کہ یہ امیر معاویہ وطر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، بس صرف اتنا سوال کیا نا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ قد صاحبہ، اجی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ صحابی ہیں، جو بعد ہے وہ طلقاء ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اے گل حضرت ابن عباس ان کو نہیں پتا، سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں یہ گل حضرت ابن عباس ان کو نہیں پتا۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد صفحہ 531 ہے، قد صاحبہ۔ خود حضرت ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو صحابی کہا، تو ان کی صحابیت کو بیان کرنا ان کی فضیلت ہے یا نہیں؟ پھر جامع الترمذی میں فضائل معاویہ کا پورا باب موجود، اس میں سیر فہرست یہ حدیث موجود، کون سی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مصطفیٰ نے دعا کی اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، سبب ہدایت بھی بنا۔ تو یہ ان کی فضائل و مناقب ہیں یا نہیں؟ ہن پوچھو شیخ الکینیڈا صاحب کو کہ امیر معاویہ کو ہادی، مہدی، سبب ہدایت اور صحابی اور پھر انہو فقیہن، فرمایا اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور یہ ان کا اجتہاد ہے، وہ فقیہ ہیں تبھی 1 رکعت پڑھتے ہیں وتر کی۔ ان کا فقیہ ہونا ان کی شان ہے کہ نہیں؟ صحابی ہونا ان کی شان ہے کہ نہیں؟ ہادی ہونا ان کی شان ہے کہ نہیں؟ مہدی ہونا ان کی شان ہے کہ نہیں؟ سبب ہدایت ہونا ان کی شان ہے کہ نہیں؟ پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، میرے نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقل العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما اور دوزخ سے دور رکھ۔ یہ ان کی شان ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہی ہے؟ تو بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا یہی بخاری شریف پہلی زبان سے کہتے دعو، میں نہ اعتراض نہ کر۔ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کس نے کیا؟ اہل بیت نے کیا۔ حضرت ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس اہل بیت سے ہیں کہ نہیں؟ مصطفیٰ کریم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیا کہ نہیں؟ یہ بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف کی 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجلیل المصطفیٰ والآل والصحاب کے عقیدہ خامسہ میں آخر میں یہی لکھا کہ ہم جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع اس لیے نہیں کرتے کہ مولا علی کا مقابل یا برابر، نہ نہ نہ، فرمایا ہزاروں سال گھوڑے دوڑتے رہیں مولا علی کی عظمت کو نہیں پہنچ پاتے، فرمایا امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ مولا حسن نے ان کی بیعت اطاعت بھی فرمائی اور از خود خلافت بھی تفویض فرمائی اور ان سے صلح بھی فرمائی، اس لیے دفاع کرتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ہوں حضرت امیر معاویہ دی شان گل کرو نہ دیں، نہیں حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ میں کہا اچھا گھڑی گئی ہیں؟ میں نے کہا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا تھا کہ گھڑی گئی ہیں، سمجھ نہیں آئی ہے؟ میں نے کہا یہی منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، اسی کے اندر اعلیٰ حضرت نے دونوں حوالے لکھے ہیں، ڈنڈی نہ مارو، دونوں حوالے لکھے ہیں، حافظ خلیلی اور ابو یعلا کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت مولا علی اور اہل بیت کی شان میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں، اور بقول امام احمد بن حنبل کے حضرت جناب عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں ناسبیوں اور خارجیوں نے حدیثیں گھڑیں، یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا۔ تو حضرت مولا علی کی شان وہاں باقاعدہ فگر موجود ہے 3 لاکھ کا، یہاں فگر نہیں ہے، تو 3 لاکھ حدیثیں جو مولا علی کی شان میں رافضیوں نے گھڑیں، اہل بیت کی شان میں رافضیوں نے گھڑی، وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ادھر حضرت امیر معاویہ کی تو مجھے بڑا یاد آ جاتا ہے حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ میں نے کہا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، وہ کڑی ہوئی ہیں، اور اس پہ امام احمد بن حنبل نے سب سے زیادہ نقد لگائی ہے نا بھائی گھڑی گئی ہیں، تو وہی امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ کے اندر یہ حدیث لائے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقل العذاب۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے آخری جملہ یہی ہے کہ حضور کے ہر صحابی کا دل سے احترام کرو، دل سے ادب کرو،
اور جس طرح ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کا بھی ادب فرض سمجھتے ہیں. بات سمجھیے نا. دیکھو نا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، حضور نے فرمایا میں تہاڑی دو وزنی چیزاں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ تے ایک اپنی آل. تے جدوں تک انہاں دا دامن پکڑ کے رکھ سو کدی لن تضلوا ان اتبعتموہما، کدی گمراہ نہ ہو سو. میں کہ بالکل ٹھیک. تو میں کہ ادھر جامع ترمذی دی حدیث نہیں نظر آندی، حضور فرمایا میری امت 73 فرقے ہو سن، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک ہی جنتی. یا نبی لو جنتی کیڑا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. اتھوں اہل بیت دا ذکر نہیں. تو کوئی بے ایمان کھلو ونجا کہ نہیں صرف صحابہ، وہ حدیث پڑھ کے کہ نہیں صرف اہل بیت، اے ڈنڈیاں غلط ہے. صحابہ بھی اساڑی اکھاں دا نور ہیں، اہل بیت بھی اساڑی اکھاں دا نور ہے. اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا، کبھی نہ چھوڑنا. میں ہوں گل کرن لگا، میں سید لقمان شاہ صاحب نو کلاوہ مار لگا، نماز پڑھنے لگا، چھوڑے میں نماز پڑھ. نہیں حضور فرمایا پکڑ کے رکھو. سمجھ کوئی نہیں آئی تانوں. اے سون لگن تو میں نال چپٹاں، اوے سون دے. میں کہ نہیں حضور فرمایا پکڑ کے رکھو. پکڑ کے رکھن دے مطلب ہے، مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا دامن پکڑ کے رکھو. مطلب یہ کہ ان سے دل سے محبت کرو، دل سے ان کا احترام کرو. تو جس طرح اہل بیت کا دل سے احترام اور محبت ضروری ہے اہل اسلام کے لیے، اسی طرح صحابہ کی محبت اور احترام بھی ضروری ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملے میں، ان کو اپنی غرضوں کو نشانہ، اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم. میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا پیار ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو صحابی سے بغض رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے. اس لیے حضور کے ہر صحابی سے محبت کرو، میرے نبی کی پوری آل سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی کافی صاحب یہ نعت ہے نا، میرے نبی کے ساتھ دار و مدار ہے. پڑھ دو پیتا سارا ٹھیک ہے جی. ہاں وہ بڑا اچھا کلام ہے، اس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا بڑا خوبصورت ذکر ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. تیری ہن صحابہ نال محبت کر دیو کس دی وجہ تو؟ اہل بیت نال محبت کر دیو کس دی وجہ تو؟ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی کے سارا دار و مدار. مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، میرے نبی کے سارا دار و مدار. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار. کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی کے سارا دار و مدار. تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک
تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے۔ میں بلا تاخیر استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شیعت مفتی اسلام حضرت قبلہ پیر سید لقمان شاہ صاحب کی خدمت میں صدارتی کلمات کے حوالہ سے گزارش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ